آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کا ہمارا دن کیسے گزرا. اس میں کچھ ہم نے انٹرٹینمنٹ بھی کیا, سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ انجوائے کیا, اور ایک بہت پیارا پروگرام تھا. مختصر تھا مگر پروکار تھا. ہمارے ایک انتہائی پیارے دوست, ہمارے کولیگ, بڑے بھائی میاں شوکت علی وٹو صاحب, ان کی برتھ ڈے تھی. وہ ہم نے کیسے منائی اور برتھ ڈے منانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا, اس پہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں روشنی ڈالی جائے گی. اچھا, سب سے پہلے ہوا یوں کہ ہمارا کوئی پلان بنا, میرا آصف منیر صاحب کا اور قبلہ سید علی رضا شاہ صاحب کا. ہمارا پلان بنا کہ آج 31 مئی ہے تو میاں شوکت علی وٹو صاحب ان کی برتھ ڈے ہے, تو کیوں نہ ہو کہ ہم کیک لے کر جائیں ان کے پاس اور ان کی جو برتھ ڈے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. تو آصف صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی چلیں, چاہے 1 بجے کا ہمارا ٹائم طے تھا. تو مجھے انہوں نے گھر سے ریسیو کیا اور ہم یہاں سے نکلے, اور پھر ہم نے جو تھے سید علی رضا شاہ صاحب ان کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا, وہ بھی تیار تھے, ہمارے انتظار میں تھے, تو ہم نے ان کو اپنے ساتھ لیا. تو پھر ہم گئے ایک شاپ پہ, وہاں سے ہم نے ایک بہت پیارا سا کیک لیا. تو اس کے بعد ہم تینوں چلے گئے میاں شوکت علی وٹو صاحب کے پاس, اور وہ انتہائی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو پھر ہم نے انتہائی پیارے دوست بھائی سعید امین وٹو صاحب, ان کو بھی مس کرنا گوارا نہ کیا, تو پھر ان کو ہم نے کال کی, ان کی مہربانی کہ وہ بھی تشریف لے آئے. تو ایسا کہ جیسے محفل کو 4 چاند لگ گئے. تو محفل مطلب وہ تقریب سادہ تھی لیکن پروکار تھی. دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ آپ کہہ لیں یا ٹیچر کمیونٹیز ہیں, جو ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ سادگی کے ساتھ ہی پروگرام ہو, مطلب انٹرٹین بھی ہو جائے, دوستوں کی خوشی بھی ہو جائے, ہلکا پھلکا جو ہے انجوائے بھی ہو جائے, لیکن سادگی کا جو پہلو ہے وہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اس میں اہم ترین بات آج کل کے ینگسٹرز کے لیے بھی میسج ہے کہ جب ہم کوئی تقریب, کسی دوست کی خوشی یا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ سیلیبریٹ بھی کیا جائے لیکن اس کو سادگی سے سیلیبریٹ کیا جائے. جو سادگی کا پہلو ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے. تو ہم نے بھی اس بات کو مد نظر رکھا, ہم کیک لے کر ادھر پہنچے, اور تمام جو مختصر میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں وہ دوست احباب تھے. تو میاں شوکت علی وٹو صاحب کے پاس ہم نے کیک کاٹا. کیک کاٹنے کے بعد جو میاں صاحب تھے ان کی طرف سے انتہائی شاندار ظہرانے کا انتظام کیا گیا. انہوں نے بہت زیادہ مہمان نوازی کی, تو گنجائش نہ ہونے کے باوجود اتنا جو مزیدار کھانا تھا وہ کھائے بغیر مطلب راہ نہ گیا. تو کھانا کھایا, خوب گپ شپ ہوئی. کھانے سے پہلے جو ہے کیک کھایا گیا, کیک کاٹا گیا, کیک کھایا گیا, مطلب جو ایک برتھ ڈے کی روٹین آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اس میں اہم ترین بات وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی اس پروگرام کو اوور نہیں کیا. مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک انتہائی اوور ایکٹنگ جس طرح آج کل چلتا ہے, جی وہ اوپر چیزیں پھینکی جائیں, وہ جو فوگ سی ہوتی ہے اور اس قسم کی عجیب سی ڈرامے بازی. دیکھیں ہمارا مقصد تھا کہ انجوائے کرنا, اور ایک جو دوست بھائی ہیں بہت پیارے, ان کی جو خوشی ہے اس میں شرکت کرنا. مطلب خوشی کا دن ہے, برتھ ڈے کا جو دن ہے اس کو خوشی سے منسوخ کیا جاتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ اس میں ایک انتہائی اہم پیغام ہے, انتہائی اہم میسج ہے کہ یہ دور ہے نا یار, آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی پریشانیاں ہیں ہر بندے کو, سماجی حوالے سے, معاشی حوالے سے, گھریلو طور پہ دیکھ لیں یا جو بھی ہے نا, مطلب لائف آج کل انتہائی سٹریس کا شکار ہو چکا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہے. کوئی ہوگا جو آپ کو ہنستا مسکراتا نظر آئے گا, اگر کوئی ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آ بھی رہا ہے تو خدا نخواستہ اس کے پیچھے بھی کئی پریشانیاں, کئی غم ہوتے ہیں. تو دوستوں کے لیے میسج یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی دوست احباب کا پتہ چلے کہ آج کا دن ان کی کسی بھی اچھی یاد کے ساتھ وابستہ ہے, کوئی خوشی کا دن ہے, تو لازمی نہیں کہ اس پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لٹائے جائیں. چند سینکڑوں سے, چند روپوں سے بھی, یار یہ روپے میٹر نہیں کرتے, یہ روپیہ پیسہ دولت یہ میٹر نہیں کرتی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی خوشی میں شامل ہوں, سادگی سے چلے جائیں. لازمی نہیں کہ آپ کے پاس یار لاکھوں روپے نہیں ہیں تو آپ کسی کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے, یا آپ کے پاس
گاڑیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گاڑی دے, پیسہ دے, ٹائم دے, سب کچھ دے, لیکن جو دوستوں کی خوشی ہوتی ہے, جو دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں, وہ ان چیزوں کا تقاضا نہیں کرتی. دوستوں کی جو محفل ہے, دوستوں کی خوشی ہے, وہ روپے پیسے کو نہیں دیکھتی. تو جب بھی آپ کو پتہ چلے کسی دوست کی کوئی خوشی ہے, دیکھیں دوست کی جو پریشانی ہے اس میں بھی شامل ہونا چاہیے. وہ دوست ہی نہیں ہے جو کسی دوست کی پریشانی شیئر نہیں کر سکتا, کسی کی پریشانی کو کم نہیں کر سکتا, کسی کے مطلب مشکل وقت میں اس کا سہارا نہیں بن سکتا. تو دوستی نام اس چیز کا ہے کہ اگر کسی دوست پہ مشکل وقت ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو آئیڈیا ہو کہ میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہے. جب خوشی کا آپ کو پتہ چلا ہے, دوست نام بھی بتائے, آپ اس کے پاس جائیں, اس کی خوشی سیلیبریٹ کریں. یار وہی بات کی, اتنی سٹریس ہے آج کل کے ماحول میں, اگر آپ کسی کے پاس جا کر اس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں, کوئی چاند لمحات آپ اس کو دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, وہ خوش ہو جائے گا, اس کے جو ٹینشنز ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تو ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ ہم نے یہ تو نہیں کہ کوئی اس پہ پتہ نہیں کوئی ایسا نیا کارنامہ تو نہیں کر دیا, بس سمپل تھا کہ ہم گئے ہیں, کیک لے کر گئے ہیں. انہوں نے بھی ہماری بہت سادگی سے, بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ طریقے سے میزبانی کی ہے, اور دل خوش ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے میزبانی کی ہے. یقیناً ان کی میزبانی سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ بھی خوش ہوئے ہیں کہ یار میرے دوست میرے پاس آئے ہیں. تو یار یہی زندگی کا سرمایہ ہے, یہ جو دوست احباب ہیں ان کی خوشیوں میں شامل ہونا, انٹرٹین کرنا, انجوائے کرنا. تو آپ بھی یار ایسا کیا کریں, یہ آپ کو میسج ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اوور ایکٹنگ. بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس دور میں اگر آپ کسی دوست کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بہت اعلیٰ ظرفی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دوستوں کو سلامت رکھے.